السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ نے کسی جگہ پر 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم دے دیا، بے گناہ لوگوں کو پھانسی کا حکم دیا۔ ان تینوں کو پھانسی کی جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر ایک بہت چوڑا تختہ رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی پتھروں سے بنا ایک مینار تھا، اور اس مینار کے اوپر ایک پتھر ایک چرخے میں جھول رہا تھا اور دوسری طرف رسے سے اس کو باندھا ہوا تھا۔ اس پتھر کے نیچے جس آدمی کو بھی یا کسی بھی چیز کو رکھا جاتا، اوپر سے پتھر کو چھوڑ دیا جاتا، پتھر جو بھی اس کے نیچے چیز آتی اس کو کچل کر رکھ دیتا۔ سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو وہاں کھڑا کیا گیا، ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم صاحب کو اس تختے کے اوپر لٹایا گیا تاکہ اوپر سے پتھر کو چھوڑا جائے اور عالم کی موت ہو جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ جان لینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی جان نہیں لے سکتا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اس پتھر کو اوپر سے چھوڑا گیا اور ٹھیک عالم کے سر کے پاس آ کر پتھر رک گیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور عالم صاحب کو وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کو لٹایا۔ وکیل نے کہا کہ میں انصاف کے اوپر آج تک لوگوں کے فیصلے کراتا آیا ہوں، لوگوں کے مقدمات لڑتا آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا بھی آج انصاف ہوگا۔ پتھر کو پھر چھوڑا گیا، وہ پتھر پھر وکیل کے سر کے پاس آ کر رک گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ وکیل کو بھی وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فلسفی سے معلوم کیا جاتا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ میں بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، دونوں مرتبہ رسی کا جو پھندا ہے وہ چرخے میں اٹک جاتا ہے، اس وجہ سے پتھر ان کے سر کے اوپر آ کر رک جاتا ہے۔ پتھر کسی دعا کی وجہ سے نہیں رکتا۔ لوگوں نے اس فلسفی کی بات کو سنا اور اس رسے کو دیکھا تو واقعی وہاں پر گانٹھ لگی ہوئی تھی۔ اب اس گانٹھ کو کھول دیا گیا اور فلسفی کو تختے پر لٹایا گیا اور فلسفی کے اوپر پتھر کو چھوڑا گیا تو فلسفی کا سر کچلا گیا اور فلسفی جان سے چلا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ آدمی کو اپنی زبان نہیں چلانی چاہیے، اپنا دماغ نہیں لڑانا چاہیے، بلکہ کہیں کہیں آدمی کو خاموش بھی رہنا چاہیے۔ یہ حکمت کی بات ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس کریے، لائک کریے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔